لیکن ایک سوال بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ جس کیس میں اب چیئرمین تحریک انصاف کی اٹک جیل میں ہیرنگ ہو رہی ہے، سائفر کیس کی اٹک جیل میں ہیرنگ ہو رہی ہے، اٹک جیل میں کیوں ہو رہی ہے اس کا یہ سوال تو ہم حکومت سے پوچھیں گے، آپ سے تو نہیں پوچھ سکتے. لیکن یہ جو سائفر تھا، جب انہوں نے پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں جلسہ تھا اور اس میں لہرایا، پھر جیب میں ڈال لیا، اور پھر اعظم خان صاحب نے اس کو کیبنٹ کے میٹنگ منٹس کا حصہ بنایا، اور پھر خود ہی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ گم بھی ہو گیا ہے. کیا ایک ملک کا جو پرائم منسٹر ہے اس کو وہ سائفر ایک جلسے میں لہرانا چاہیے تھا اور پھر اس سے وہ گم ہو جانا چاہیے تھا؟ میر صاحب دیکھیں، ایک تو یہ بڑا حساس معاملہ ہے، دوسرا چونکہ عدالت میں ہے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس پہ 2-3 نکات آپ کے گوش گزار اور ہمارے جتنے بھی ہمارے ناظرین، ہمارے بہن بھائی پاکستانی ہمیں دیکھ رہے ہیں. دیکھیں، وزیر اعظم پاکستان ایک بہت ذمہ دار عہدہ ہے، اور عمران خان صاحب نے جو بھی کیا ہے ملک کے مفاد میں کیا. ان کو اور ہم سب کو جو اس وقت جو بھی سائفر کے مندرجات سامنے آئے، ہم سب نے دیکھا تو کسی نے نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک کوڈڈ جو بھی ہوتا ہے اس کے جو سمری ہوتی ہے یا جو اخذ کیا گیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو میرے خیال میں عام انگلش میں ہوتا بھی نہیں ہے، وہ کوئی سائفر کوئی اپنی ٹیکنیک ہوگی اس کی، جو کوڈڈ ورڈز ہوتے ہیں. لیکن اس سے جو لگا جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے دونوں اعلامیوں میں، مت بولیں کہ خان صاحب جب وزیر اعظم تھے ان کے نیچے بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، اور جب میاں شہباز شریف صاحب تھے ان کے نیچے بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، دونوں کا اعلامیہ سیم تھا کہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہوئی ہے اور آپ اس ملک کو جس کا بھی نام تھا اس کو آپ ڈیمارش کریں. میں اب نام اس لیے نہیں لینا چاہتا، میں نہیں چاہتا مزید معاملات بگڑیں. تو ایک معاملہ ہوا تو صحیح، ایک انٹرفیرنس ہوئی تو صحیح، جس میں ہمارے بڑے ذمہ دار لوگ بیٹھے تھے. عمران خان صاحب نے اور ہم نے اور ہماری پارٹی اور ہماری کور کمیٹی کا سب کا ایک ہی موقف ہے، اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اور سپریم کورٹ کے نیچے ہونی چاہیے کہ وہ کیا مضمرات تھے جس کی وجہ سے یہ سارا ہوا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کی طرف جائیں کہ آخر کیوں ایسا ہوا، کیوں باہر سے ہمیں دھمکی آئی یا جو بھی وہ اس میں جو ڈیٹیل تھی، ہم اس چیز کی طرف چلے گئے کہ عمران خان. دیکھیں، ہمارے سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب از آن ریکارڈ، انہوں نے فرمایا تھا، باقی بہت سے لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ تو فورن افیئر منسٹری میں وہ سیکیور موجود ہے، وہ تو جو بھی آپ کا جو سائفر ہوتا ہے وہاں پہ موجود ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سائفر کی جب بات خان صاحب نے کی تو وہ تو پہلے ڈی کلاسیفائی وہ کر چکے تھے. جب ڈی کلاسیفیکیشن ہو گئی تو اس میں وہ سیکرٹ ایکٹ وہ لگتا بھی نہیں ہے، جس پہ ہمارے وکیل سلمہ صفدر صاحب نے بات کی ہے، لیکن وہ پھر ڈیٹیل ہو جائے گی، اس پہ بات نہیں کرتے. میں پھر وہی بات کرتا ہوں جو ہماری پارٹی کا موقف ہے کہ بالکل ایک سیریس معاملہ ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہو، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے نیچے ہو. اور اب دیکھیں، اب ملک کو آگے جانا ہے، اس ملک کو مضبوط ہونا ہے، اس ملک کو دنیا کی مضبوط ترین ریاست بننا ہے. جس طرح مفتی جو صوفی برکت علی صاحب، میں اکثر ان کا ذکر کرتا ہوں، فیصل آباد والے، جو کہتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ ہوگی. یار اس کے لیے کام کرو، آؤ بیٹھو، سر جوڑ کے بیٹھو، ایک ایجنڈا دو اور الیکشن ہو جائے. جو بھی جیتے، میں جیتوں، وہ جیتے، جو بھی جیتے وہ پھر اس ملک کو آگے لے کے جائے. اور ذاتی انتقام نہیں. ہاں، جس نے ملک کا نقصان کیا ہے ادارے اس سے ضرور پوچھیں، لیکن ذاتی انتقام نہیں. پھر ملک کے لیے آگے سوچیں آپ. اچھا، اب یہ بتائیں کہ اگر آپ کی پارٹی کے چیئرمین ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں، اگر ویسے کیوں ہوتے ہیں؟ اگر ہو جاتے ہیں ویسے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے کیا ہوا ہے نا وہ کیس، توشہ خانہ کیس، جو اس میں سسپینڈ کر دیا ہے، اس کو معطل کر دیا ہے اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے. تو اس میں کچھ وکیل کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک ڈسکوالیفائڈ ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو چیلنج کریں گے. اگر ہو جاتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا ان کے بغیر؟ دیکھیں میر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک نے کبھی بھی اچھا دن نہیں دیکھا جب ایک مقبول ترین لیڈر کو آپ دیوار سے لگاتے ہیں اور وہ ٹیکنیکلٹیز پہ ناک آؤٹ ہوتا ہے. میں تو میاں نواز شریف صاحب کے لیے بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ بھی ملک میں آئیں اور ایک دوسرے کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی بجائے یہ حق عوام کو دیں، وہ جس کو چاہے ناک آؤٹ کرے ووٹ کی طاقت سے. لیکن تحریک انصاف، عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے، ایک ایسا ادارہ ہوگا، اور انشاءاللہ بنا رہے ہیں اس کو، کہ جس طرح پاکستان کے کسی غریب گھر کا بچہ پی ایم اے میں جا کے جنرل بن سکتا ہے، اور بنے ہیں ماشاءاللہ، اور اسی طرح کسی غریب گھر کا بچہ CSS کر کے گریڈ 22 سیکٹری انٹیریئر، سیکٹری فارن افیئرز بن سکتا ہے نا جی. اسی طرح یہ حق ہم پاکستان کے عوام کو دیں کہ ایک
جماعت ایسی ہو جو ایک ادارے کے طور پہ پاکستان کے مڈل اور لوور مڈل کلاس کے بچوں کو کابینہ تک پہنچایا، اور پہنچایا اس جماعت نے۔ علی محمد کو کون جانتا تھا؟ مڈل کلاس کا ایک شخص۔ مراد سعید کو کون جانتا تھا؟ شہریار افریدی کو کون جانتا تھا؟ یہ سب لوگوں کو اس تحریک انصاف نے ہی تو کابینہ میں پہنچایا۔ اس کو ہم مزید ادارہ بنائیں گے، اس کا مستقبل روشن ہے۔ جس طرح پاکستان تا قیامت رہے گا، انشاءاللہ پاکستان کے ادارے رہیں گے، اور اس جماعت نے کردار ادا کرنا ہے، ایک نرسری بنے گی فیوچر لیڈرشپ کی، کہ وہ نوجوان جن کے پاس پیسہ نہیں، جن کے کروڑوں کے اثاثے نہیں، جن کے پاس بندوقوں والے نہیں، اگر اس میں ویژن ہے، اس کے دل میں پاکستان سے محبت ہے، اس کو ہم کہیں گے پاکستان تحریک انصاف میں آؤ، اپنی محنت کرو۔ یہ پارٹی آپ کو پارٹی فنڈ سے سپورٹ کرے گی۔ میں بھی سپورٹ ہوا تھا 2013 کے الیکشن میں یوتھ میں اس وقت آتا تھا، مجھے پارٹی نے تھوڑا سا فنڈ دیا تھا کیونکہ میرے پاس، اور ظاہر ہے آپ کے پاس اتنے اثاثے نہیں ہوتے، اور اسی طرح آپ کو سپورٹ کرے گی۔ تو کیا میر صاحب پاکستان میں ایک سیاسی ادارہ، اس طرح ایک جماعت، اس کا ناطقہ بند کرنا چاہیے، یا اس کو موقع دینا چاہیے کہ یہ پھول کھلیں، یہ نوجوان آئیں، اس ملک کی خدمت کریں اور نئے نئے عمران خان بنیں؟